تو تیرا بندہ حسین بھی تجھ سے راضی ہے، لیکن ان ظالموں سے تو خود ہی بدلہ لے لینا۔ عاشق سوئی حقیقی جیڑا قتل معشوق دے مننے، سر نو جوڑے تے مکھ نہ موڑے، پاویں 100 تلواراں کھنے، سچا عشق حسین علی دا باہو، سر دیتے تے راز نہ بننے۔ عاشق کا جنازہ ہے ذرا دھوم سے نکلے، محبوب کی گلیوں سے ذرا گھوم کے نکلے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید ہو گئے، پھر حضرت حسین کا سر کاٹا گیا، شمر نے پہلے آپ کے ہونٹوں پر چھڑی ماری، لیکن حضرت انس کھڑے ہو گئے۔ حضرت انس کہنے لگے اے ظالم یہاں سے چھڑی ہٹا لے، میں نے ان ہونٹوں پر اللہ کے نبی کے ہونٹوں کو لگتے ہوئے دیکھا ہے۔ پھر یزید کے دربار کے اندر پہنچے، وہاں یزید نے حضرت حسین کے ہونٹوں پر چھڑی ماری، پھر وہاں پر زید بن ارقم کھڑے ہو گئے، اے ظالم یہاں سے چھڑی ہٹا لے، میں نے ان ہونٹوں پر اللہ کے نبی کے ہونٹوں کو لگتے ہوئے دیکھا ہے۔ قل لا اسألکم اجرا علیہ الا المودۃ فی القربى صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ سنبھال کر رکھو فرقے یہ جو تمہارے ہیں، عمر بھی ہمارے ہیں، حسین بھی ہمارے ہیں۔ واجب الاحترام، محرم الحرام کا مہینہ جاری و ساری ہے، اور محرم الحرام کا مہینہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے۔ پہلے دن ہی حضرت عمر کی شہادت ہے، آگے ایک لمبی داستان ہے۔ 10 محرم الحرام کو سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خاندان سمیت کربلا کے میدان کے اندر ذبح ہو گئے، اور ان کا کوئی وہاں جانے کا مقصد، کو لڑائی کا مقصد نہیں تھا۔ جو آدمی، جو مرد لڑنے کے لیے جاتے ہیں، وہ گھر کی عورتیں ساتھ لے کے نہیں جاتے، ان کا لڑائی کا تو مقصد ہی نہیں تھا۔ پھر آدمی بھی وہ ہو جو علی کا بیٹا ہو۔ علی کون ہے؟ جنہوں نے مرحب کو خیبر کے موقع پر یہ للکار کر کہا تھا، جب مرحب کہنے لگا اے علی میں 100 بندوں کو اکیلا پچھاڑ دیتا ہوں اور میرا نام مرحب ہے، آگے سے حضرت علی کہنے لگے او مرحب سن لے، میری ماں نے بھی میرا نام حیدر رکھا ہے، حیدر۔ بلکہ جب حضرت حسن پیدا ہوئے، حضرت علی کے بیٹے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام وہاں تشریف لے کے گئے، آپ نے پوچھا علی بیٹے کا نام کیا رکھا ہے؟ تو حضرت علی کہنے لگے یا رسول اللہ میں نے اس کا نام رکھا ہے جنگجو، لڑنے والا۔ آپ نے فرمایا نہیں نہیں، اس کا نام حسن ہے۔ پھر 10 ماہ کے بعد یا 11 ماہ کے بعد حضرت حسین پیدا ہوئے، پھر آپ نے حضرت علی سے پوچھا علی نام کیا رکھا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے میں نے اس کا نام حرب رکھا ہے، جنگجو، لڑنے والا۔ حضور نے فرمایا نہیں نہیں، اس کا نام حسین ہے۔ حضور نے فرمایا جب سے آدم کی نسل چلی ہے، کسی بچے کا نام اس سے پہلے حسن اور حسین نہیں رکھا گیا۔ یہ اللہ حضور کو بے انتہا محبت تھی، اللہ تعالیٰ نے میرے نام یہ میرے بچوں کے لیے رکھے تھے، حضرت حسن سے بھی، حضرت حسین سے بھی۔ حضرت حسن سر سے لے کر یہاں کمر تک حضور کے مشابہ تھے، شکل حضور جیسی، ہاتھ حضور جیسے، اور اسی طرح چہرہ حضور جیسا، اور کمر سے لے کر پاؤں تک وہ حضرت علی کے مشابہ تھے۔ حضرت حسین اس کا الٹ تھے، سر سے لے کر کمر تک اپنے باپ علی کے مشابہ تھے، اور کمر سے لے کر پاؤں تک حضور کے مشابہ تھے۔ حضور فرمایا کرتے تھے یا اللہ میں ان سے پیار کرتا ہوں، تو بھی ان سے پیار فرما، اور جو اس سے پیار کرے یا اللہ تو اس سے بھی پیار فرما۔ لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اہل بیت کو تقدیر کے حوالے کر دیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کئی دعائیں کی اہل بیت کے لیے، اللہم رزق آل محمد قوتا، یا اللہ میرے اہل بیت کی روٹی کو تھوڑا کر دے، کل کو کوئی آنے والا یہ نہ کہے کہ جنت کی سرداریاں بھی لے گئے، کھانے پینے بھی اچھی، زندگی بھی ایسی گزار کے گئے۔ لیکن حضور نے فرمایا نہیں نہیں، جب تمہیں کوئی تکلیف پہنچے، جب تم پر کوئی دکھ آئے، کوئی پریشانی آئے، میری تکلیف اور میرے بچوں کی تکلیف یاد کرنا، تمہیں ساری پریشانیاں بھول جائیں گی۔ یہ جنت کی سرداریاں ایسے ہی نہیں مل گئی، ان کو قربانی دینا پڑی۔ انہوں نے صرف وہاں جا کے نعرے نہیں لگائے، بلکہ ظلم کے سامنے کھڑے ہو گئے اور ڈٹ کر اس کا مقابلہ کیا۔ حضرت حسین مدینہ سے مکہ پہنچتے ہیں، یہاں سے صحابہ کرام حضرت حسین کو منع کرنے والے تھے کہ آپ کوفہ کے اندر نہ جائیں، یہ کوفہ والے بے وفا لوگ ہیں، انہوں نے پہلے آپ کے باپ حضرت علی سے بھی دھوکہ کیا، اور انہوں نے آپ کے بھائی حضرت حسن سے بھی دھوکہ کیا، اس کو زہر دیا گیا حضرت حسن کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، انہوں نے آپ کے ساتھ بھی دھوکہ کرنا ہے۔ تو حضرت حسین نے وہ خط دکھا دیے جو کوفہ والوں نے لکھے تھے کہ اگر قیامت کے دن یہ میرے سامنے کھڑے ہو گئے، دعویٰ لے کر اللہ کے سامنے پیش ہو گئے کہ ہم نے ان کو خط لکھے تھے لیکن یہ آئے نہیں، تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت مسلم بن عقیل کو وہاں کوفہ کا جائزہ لینے کے لیے بھیجا کہ کوفہ کے حالات کیسے ہیں، آپ دیکھ کر آئیں۔ وہاں پر پہنچے تو کوفہ کے حالات بڑے اچھے تھے، بڑا انہوں نے استقبال کیا، بڑا پروٹوکول دیا انہوں نے، وہاں پھولوں کی پتیاں نچھاور کی گئیں، بڑا پروٹوکول ملا حضرت مسلم بن عقیل کو۔
تو حضرت مسلم بن عقیل نے یہ خط لکھ دیا حضرت حسین کو کہ کوفہ کے حالات بڑے اچھے ہیں، آپ آ جائیں۔ بعد کے اندر کوفہ کے حالات خراب ہو گئے، جب شیمر یہاں پہ گورنر بن کے آیا، ابن زیاد یہاں پہ آیا، کہ اس وقت کوفہ کے حالات خراب ہو گئے۔ انہوں نے آ کر انہیں پتہ چل گیا کہ حضرت مسلم بن عقیل یہاں پر پہنچے ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا جس گھر کے اندر چھپے ہوئے ہوں گے اگر وہ ہمیں نہیں بتائیں گے ان گھر والوں کو بھی قتل کیا جائے گا۔ تو حضرت مسلم بن عقیل وہ خود ہی باہر آ گئے، لیکن انہوں نے حضرت حسین کو خط لکھ دیا کہ کوفہ کے حالات ویسے نہیں رہے جیسے پہلے تھے، آپ واپس چلے جائیں۔ حضرت حسین جب خط وہاں پر پہنچا تو مسلم بن عقیل کے بھائی ساتھ تھے، وہ کہنے لگے ہم اپنے بھائی کا بدلہ لے کے جائیں گے، ہم ایسے نہیں جائیں گے۔ تو حضرت حسین کہنے لگے آپ کے بغیر میں اپنی زندگی کا کیا کروں گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں وہ پیار دیا، وہ لاڑ دیا۔ ایک مرتبہ آپ جا رہے تھے کسی سفر پر، حضرت حسن حسین چھوٹے تھے تو ان کو پیاس لگی ہوئی تھی، رو رہے تھے حضرت حسن بھی، تو آپ نے حضرت فاطمہ سے کہا کہ مجھے حسن پکڑاؤ۔ آپ نے اپنی زبان مبارک حضرت حسن کے منہ کے اندر دے دی، وہ چوستے رہے۔ جب ان کی پیاس اور بھوک دور ہو گئی تو آپ نے فرمایا مجھے حسین پکڑاؤ۔ بعد کے اندر حضور نے اپنی زبان مبارک حضرت حسین کے منہ کے اندر دے دی، وہ بھی چوستے رہے۔ جب ان کی بھوک اور پیاس دور ہو گئی پھر آپ نے حضرت حسین کو حضرت فاطمہ کو پکڑا دیا۔ اس قدر پیار، اس قدر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو لاڑ دیا۔ ایک مرتبہ آپ جمعے کا خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، جمعے کا خطبہ سننا اور سنانا یہ واجب ہے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام سامنے دیکھ رہے ہیں حضرت حسن حسین کی نا قمیض لمبی تھی زیادہ، وہ پاؤں کے اندر اڑ جاتی، وہ گر جاتے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جمعے کا خطبہ چھوڑ دیا، گئے وہاں پہ اپنے بچوں کو اٹھایا، صحابہ کے مجمع کو چیر کر اپنے بچوں کو اٹھایا، حضرت حسن کو بھی حضرت حسین کو بھی اپنے ساتھ ممبر پر بٹھایا اور فرمایا یا اللہ میں ان سے پیار کرتا ہوں، تو بھی ان سے پیار کر، اور جو ان سے پیار کرے یا اللہ تو ان سے بھی پیار کر۔ اس قدر ان کو لاڈ۔ پھر کربلا کے میدان کے اندر مختصر کر دیتے ہیں، کربلا کے میدان کے اندر پھر ایک لمبی داستان ہے۔ حضرت حسین یہ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، او لوگو میں علی کا بیٹا ہوں، رسول اللہ کا نواسا ہوں، آپ سے لڑنے کے لیے نہیں آیا، آپ نے مجھے خط لکھے، میں آپ کی وجہ سے یہاں پر آیا ہوں۔ لیکن حضرت حسین نے ایک اور بات بھی، میں یزید کے پاس چلا جاتا ہوں، ان کو میں یہ بتاؤں گا، ان کے ساتھ میں معاملہ طے کر لوں گا۔ لیکن شمر کہنے لگا نہیں ہم آپ کے ساتھ لڑیں گے، کیونکہ انہوں نے جو خط لکھے تھے اگر یزید کو پتہ چل جاتا تو سب کو قتل کر دیتا۔ لیکن حضرت حسین کے ساتھ وہ کہنے لگے ہم آپ سے لڑنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ 9 محرم الحرام کو حضرت حسین نے رات کو نا دیا بند کر دیا، بجلی کا دور تھا نہیں، دیے کا دور تھا، چراغ کا دور تھا، حضرت حسین نے چراغ بند کر دیا اور فرمایا جو واپس جانا چاہے چلا جائے۔ جب صبح روشنی ہوئی دیکھا ایک بندہ بھی واپس نہیں گیا تھا، سارے اسی طرح موجود تھے۔ وہ کہنے لگے حضرت حسین سے ہم اپنی زندگی کا کیا کریں گے آپ کے بغیر۔ تو پھر ان کی جنگ ہوئی، لڑائی ہوئی، زور کا وقت ہے، جمعے کا دن ہے، حضرت حسین نے پیغام بھیجا کہ ہمیں نماز پڑھنے کی اجازت دی جائے۔ تو آگے سے وہ کہنے لگے آپ کی نماز ہوتی نہیں ہے۔ حضرت حسین کہنے لگے جن کے صدقے آپ کو نماز ملی آج انہی سے کہا جا رہا ہے آپ کی نماز نہیں ہوتی، نماز تو ہم نہیں چھوڑ سکتے۔ کربلا کی مٹی پر پتہ نہیں پانی تو تھا نہیں، کربلا کی مٹی سے تیمم کیا ہوگا یا اپنے خون سے وضو کیا ہوگا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھتیجے تھے، حضرت حسن کے بیٹے حضرت قاسم، بڑے خوبصورت نوجوان تھے۔ جب ان کو تیر لگا تو یہ نیچے گرے تو کہنے لگے ہائے چچا جان، حضرت حسین کو پکارا۔ جب حضرت حسین وہاں پہ پہنچے تو ان کی روح پرواز کر چکی تھی۔ حضرت حسین نے حضرت قاسم کو اپنے یہاں بازو پر اٹھایا اور کہا بیٹا آج تمہارا چچا بڑا بے بس ہے، آج کچھ نہیں کر سکتا۔ یہ ساری تقدیر تھی، لکھا ہوا تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے یہ خبر دی تھی کہ میرے ایک بچے کو حضرت حسن کا نام لیا کہ ایک کو زہر کے اندر تڑپا تڑپا کے شہید کر دیا جائے گا، دوسرے کو کربلا کے میدان کے اندر۔ حضور نے فرمایا وہ مجھے مٹی دکھائی گئی جہاں حضرت حسین کا خون گرے گا۔ پھر اہل بیت کا نمبر آ گیا، اس کے بعد حضرت قاسم وہ شہید ہو گئے۔ حضرت حسین نے کربلا کے میدان کے اندر 9 تلواریں توڑی ہیں، 9 تلواریں، اس قدر مقابلہ کیا، لیکن وہ ظالم زیادہ تھے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخموں سے چور تھے، نیچے گرتے ہیں۔ اپنے بیٹے کو بلایا حضرت عبداللہ کو، حضرت عبداللہ 2 سال کے تھے، ان کو بلایا ملنے کے لیے۔ 2 سال کا بچہ تو دشمن کا بھی پیارا لگتا ہے۔ حضرت حسین ملنے کے لیے بلا رہے ہیں، ایک ظالم تیر لے کر کھڑا ہوا ہے، حضرت حسین کو نہیں پتا، وہ حضرت عبداللہ آ رہے ہیں ملنے کے لیے، انہوں نے تیر مارا، عبداللہ کے یہاں گلے سے پار ہو گیا، اس کا خون حضرت حسین کے اوپر گرا۔
حضرت حسین نے خون اپنے ہاتھوں کے اندر لیا اور عرض کی یا اللہ اگر تو اس حال میں راضی ہے تو تیرا بندہ حسین بھی تجھ سے راضی ہے، لیکن ان ظالموں سے تو خود ہی بدلہ لے لینا۔ عاشق سوئی حقیقی جیڑا قتل معشوق دے مننے، سر نو جوڑے تے مکھ نہ موڑے، پاویں 100 تلواراں کھنے، سچا عشق حسین علی دا باہو، سر دتے تے راز نہ بننے۔ عاشق کا جنازہ ہے ذرا دھوم سے نکلے، محبوب کی گلیوں سے ذرا گھوم کے نکلے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید ہو گئے، پھر حضرت حسین کا سر کاٹا گیا، شمر نے پہلے آپ کے ہونٹوں پر چھڑی ماری، حضرت انس کھڑے ہو گئے، حضرت انس کہنے لگے اے ظالم یہاں سے چھڑی ہٹا لے، میں نے ان ہونٹوں پر اللہ کے نبی کے ہونٹوں کو لگتے ہوئے دیکھا ہے۔ پھر یزید کے دربار کے اندر پہنچے، وہاں یزید نے حضرت حسین کے ہونٹوں پر چھڑی ماری، پھر وہاں پر زید بن ارقم کھڑے ہو گئے، اے ظالم یہاں سے چھڑی ہٹا لے، میں نے ان ہونٹوں پر اللہ کے نبی کے ہونٹوں کو لگتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو یہ لوگ تھے، بے شک دنیا ہار گئے لیکن آخرت نہیں ہارے، آخرت ہمیشہ کے لیے جیت گئے۔ حضرت حسین کے ایک بیٹے امام زین العابدین بچے تھے، یزید کے 15 بیٹے تھے، اللہ تعالیٰ نے نام و نشان ختم کر دیا۔ امام زین العابدین حضرت حسین کے ایک بیٹے بچے، آج بھی پوری دنیا کے اندر سید موجود ہیں، پوری دنیا کے اندر سید موجود ہیں۔ حضور نے خود فرمایا تھا سب کی نسل چلتی ہے بیٹوں سے اور میری نسل چلے گی میری بیٹی فاطمہ سے۔ امام زین العابدین ساری رات روتے رہتے تھے، تو ان کا غلام جو تھا وہ کہنے لگا حضرت اللہ نے آپ کو دین بھی دیا ہے، اللہ نے آپ کو دنیا بھی دی ہے، آپ کی نسبت بھی بہت بڑی ہے، لیکن آپ ساری رات روتے رہتے ہیں۔ امام زین العابدین کہنے لگے حضرت حسین کے بیٹے فرمانے لگے یعقوب کا ایک بیٹا یوسف گم ہوا تھا، حضرت یوسف کو کنویں کے اندر ڈالا گیا، بھائیوں نے ڈالا تھا، پھر مصر کے بازار کے اندر گئے، وہاں پر قید ہوئی۔ یعقوب کا ایک بیٹا یوسف گم ہوا تھا، شہید نہیں ہوا تھا، انہوں نے رو رو کر ان کی بینائی چلی گئی تھی، آنکھیں ختم ہو گئی تھی، میرے سامنے تو میرا پورا خاندان ذبح کر دیا گیا، مجھے اتنا حق بھی نہیں ہے میں روؤں بھی نہ، اتنا حق بھی مجھے نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت سے دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے درجات تو اللہ تعالیٰ نے پہلے بھی بلند کیے ہیں۔ آپ فرمایا کرتے تھے، حضور نے فرمایا حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، میری بیٹی فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے۔ حضرت علی کا آپ نے ہاتھ پکڑا، اپنے قریب کیا اور فرمایا علی تجھے مبارک ہو، جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہوگا۔ تو اتنی شان و شوکت رکھنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے ہاں انہوں نے اپنی جان کے نذرانے پیش کیے، اور اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہمیں بھی ان کے قدموں کے اندر جگہ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا